السلام علیکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سبھی کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نام اعمال کے حساب سے انعام دے گا، اور کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ کبھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر وہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جب اللہ تعالیٰ سبھی کو جمع کرے گا اور اپنے اپنے کیے گئے اعمال کے حساب سے سبھی کو انعام دے گا تو ان میں سے کچھ خوش قسمت لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی سزا پوری ہونے کے بعد وہاں سے نکال دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ بے شک وہ بڑے ہی بد نصیب لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، کسی اور کو خدا مانا اور اسی حالت میں مر گئے۔ ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور ان لوگوں سے کہا جائے گا جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا، جب آگ کے سامنے ان کافروں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے، اور جو نافرمانیاں تم نے دنیا میں کی اس کے بدلے تمہیں آج ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا خوفناک گناہ ہے کہ جو شخص ایسے کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کا یہ عظیم گناہ اسے سیدھا جہنم میں لے جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم میں تڑپتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صرف شرک کو ہی معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے کس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تسلیم کیا اور بہت ہی سخت گناہ میں پڑ گیا۔ ایک اور وہی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو خدا مانا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں شرک کے علاوہ۔ اور جو بہت بڑا گناہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ اس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مومن کسی نیک انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ غصہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسی ہی اور دو بڑے گناہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ سود کھانا اور دوسرا جو ہے تکبر کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے گناہوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔